میں راجیہ سبھا ہوں، یاد ہو؟ میں بھارتی سفارت خانے میں ایک سفارتکار ہوں۔ ہال میں موجود تمام لوگوں اور خواتین کی عزت کے ساتھ میں ایک رائے پیش کرنے جا رہا ہوں جو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ذاکر اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ ان کو دنیا بھر کے سامعین تک رسائی حاصل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نے آغاز کیا، یہ کہہ کر کہ مختلف تہذیبوں یا مختلف مذاہب کے درمیان مکالمے کے لیے ہم سب کو ایک مشترکہ نتیجے پر پہنچنا ہوگا۔ اس ویڈیو میں مقرر صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ ٹھوس جواز پیش کیا ہے کہ کیسے حضرت عیسیٰ، بھگوان رام اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب دراصل ایک ہی حقیقت کے علمبردار ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک کیا کہ کچھ بھارتی اور کچھ عیسائی صحیفوں سے بھی حوالہ لے کر پیغمبر محمد کی موجودگی یا مقام کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب بہت اچھا ہے، لیکن ہم پچھلے 2-3 سالوں سے دنیا بھر میں ہونے والی مختلف کانفرنسوں کو سنتے آ رہے ہیں۔ آغاز اس بات سے نہیں ہوتا کہ کیا یہ سب خدا ہیں، کیا یہ سب برابر ہیں، یا کوئی کسی سے بڑھتا ہے یا کوئی کمتر ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ آج یہاں اس ہال میں موجود ہم میں سے کسی نے بھی اپنے خدا کو کبھی نہیں دیکھا۔ نہ مسلمانوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، نہ میں بطور ہندو رام کو دیکھا ہے، نہ ہی عیسائیوں نے عیسیٰ کو دیکھا ہے۔ سب سے اہم بات جس پر میں مقرر سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی آئندہ گفتگو میں اس پر توجہ دیں، وہ انسان ہے، یعنی ہمارے درمیان بھلائی۔ جب مقرر نے کہا کہ ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب میں بھلائی کا ایک عنصر موجود ہے جسے اگر پروان چڑھایا جائے تو وہ ہمیں خدا کے قریب کر سکتا ہے۔ شکریہ محترم جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا۔ میں بھارتی سفارت خانے سے آئے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ان کے تبصروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انہوں نے ذکر کیا کہ زیادہ تر بین المذاہب مکالموں میں انہوں نے کہا کہ وہ اس بات سے متفق ہیں کہ میں نے مشترکات کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت محمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ جی ہاں، ہم متفق ہیں۔ رام ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ آپ مماثلت، اسلام اور ہندوت پر میری گفتگو کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، یہاں تک کہ اگر آپ سب اس وقت کے لوگوں کے لیے تھے۔ میں یہی کہتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ بین المذاہب مکالموں میں ہم خدا کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ کسی نے نہیں دیکھا، نہ رام کو مسلمان نے دیکھا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے دیکھا ہے، نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ہمیں خوبیوں، انسانی اقدار اور انسانی بھلائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے، ہر چیز میں بھلائی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں صحیفہ نہیں کہا۔ آپ کی بات پر آتے ہوئے میں متفق ہوں۔ ہم سب سے پہلے انسانی اچھی صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہ ہو۔ اور ایک انسان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے عظیم رب کا شکر ادا کرے۔ اگر آپ اپنے خالق عظیم خدا کا شکر اور عبادت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پڑوسی کی مدد کرنے کا کیا فائدہ؟ بے فائدہ ہے۔ آپ کو پڑوسی اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اپنے خالق عظیم خدا کی بے ادبی کرتے ہیں، اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، اس کی عبادت نہیں کر سکتے، تو آپ کی ساری سرگرمیاں بیکار ہے۔ اسی وجہ سے یہ قرآن میں ذکر ہے، سورہ نساء 4 باب آیت 48 میں، سورہ نساء 4 باب آیت 116 میں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کا گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جو کوئی بھی شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ بہت دور جا چکا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اور اسی طرح یہی قرآن سورہ مائدہ 5 باب آیت 72 میں کہتا ہے کہ وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، کفر ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام مریم کے بیٹے اللہ ہیں۔ لیکن مسیح نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔
جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا اور آخرت میں اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو یہاں اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یہی بات بائبل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا تو میرے لیے کوئی تصویر نہ بلانا، یہی بات وید میں بھی بیان کی گئی ہے۔ تو جب آپ انسانوں کی خوبیوں کی بات کرتے ہیں، سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ ہم اپنے عظیم رب کا شکر ادا کریں، اسے نہ آپ کی ضرورت ہے اور نہ میری۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں اسے کیوں شکر گزار ہوں؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں، آپ کو خدا سے دعا کیوں کرنی چاہیے؟ میں نے کہا دیکھیں، اسلام میں چاہے ہم اللہ سے دعا کریں یا نہ کریں، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ پہلے ہی سب سے بڑا ہے۔ میرے کہنے سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے وہ اور بڑا نہیں ہو جائے گا۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب میں کسی کی تعریف کرتا ہوں، جب بھی میں کسی کو عظیم کہتا ہوں تو یہ انسانی فطرت ہے کہ میں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی والدہ کو دل کا دورہ پڑ جائے اور فرض کریں کہ ایک عام آدمی جو کہ جعلی ڈاکٹر ہے وہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ دوسری طرف آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں پتا چلتا ہے جو دنیا کا سب سے مشہور دل کا ماہر ہے، وہ آپ کو نسخہ دیتا ہے، کیا آپ اس کی بات مانیں گے یا کسی عام آدمی کی؟ لیکن فطری طور پر آپ دنیا کے بہترین دل کے ماہر کا نسخہ ہی مانیں گے، وہ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ وہ مشہور ہے، اگر آپ کی والدہ کو دل کا دورہ پڑے تو آپ اس کا نسخہ ہی مانیں گے۔ تو ہم اللہ کی تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اور بڑا ہو جائے۔ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اسی لمحے جو بھی احکامات وہ قرآن میں دیتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور پھر جو وہ کہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے مسلمان کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دے۔ مسلمان نام سے نہیں ہوتا، جیسے ذاکر، عبداللہ، محمد، سلطان۔ مسلمان کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دے۔ اب اچھا کیا ہے یہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ جو آپ اچھا سمجھتے ہیں میں اسے اچھا نہ کہوں تو پھر کون بتائے گا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے؟ یا آپ اس پر بحث کریں گے؟ انسانوں کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا یہ سب سے بہتر وہی بتا سکتا ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو جب تک آپ یہ نہ جان لیں کہ سچا اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، آپ کو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور جس طرح آپ کو عبادت کرنی چاہیے، اگر آپ باقی تمام انسانیت کے معیار پہ چلیں تو وہ بے فائدہ ہے۔ سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ ہم اپنے خالق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ سب سے بہترین انسانی خوبی ہے، اور ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا اس پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی اختلاف کرتے ہیں۔ سب سے بہترین ڈاکٹر وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ شراب وید میں، بائبل میں اور قرآن میں حرام ہے، اسے استعمال نہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ سور کا گوشت ہندو مذہبی کتابوں میں، بائبل میں اور قرآن میں حرام ہے، اسے استعمال نہ کرو۔ جوا کھیلنا حرام ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایک ذاتی رائے ہے۔ اسی لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اچھے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اچھا کیا ہے اس کے مقابلے میں جو انسانیت اچھا سمجھتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے محبت کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا میل جول، فحش نگاری، کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ اچھا ہے۔ تو اگر آپ اسی کو اچھا سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، میل جول، ہم جنس پرستی، سب کچھ اچھا ہے، تو ایسے اچھے لوگ یقیناً جہنم میں جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ان کی تعریف کے مطابق سمجھنا ہوگا کہ اچھا کیا ہے۔ تو کیا اچھے لوگ جہنم میں جاتے ہیں؟ اگر یہی آپ کی اچھائی کے معیار ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ مذہب میں کوئی بھی اچھا انسان کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اچھا انسان کون ہے؟ نمبر 1، وہ شخص جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ یعنی بین المذاہب گفتگو میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کو پہچانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں۔ پھر رسولوں کی بات آتی ہے اور پھر دیگر چیزیں۔ امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ ویسے میرا نام رومیو ہے، میں اس وقت نیٹ ورک انجینئر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔
میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ ہمارا موضوع مذہب ہے، میرا سوال جہاد کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں زیادہ تر فلپائنی یا مغربی لوگ، یا میری رائے میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہی جہاد کی وجہ سے دنیا میں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ جہاں تک میرا علم ہے، میں نے پڑھا ہے کہ جہاد اپنے مذہب کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر آپ کے مذہب کو ختم ہونے کا خطرہ ہو یا کوئی چیز آپ کے مذہب کو خطرے میں ڈال رہی ہو تو یہی وقت جہاد کا ہے۔ لیکن میں آج کل جہاد کو دیکھتا ہوں جیسے لوگوں کی توجہ ہٹانے کا ذریعہ ہو۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں خود 2 مہینہ پہلے ہی مسلمان ہوا ہوں، اور یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے۔ میں کچھ لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان لڑائی کیوں شروع کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ہم پہلے عیسائی تھے، ہمیں جھگڑے پسند نہیں تھے، ہم پرامن لوگ ہیں۔ تو میں نہیں جانتا کہ آپ کی اس جہاد کے بارے میں کیا رائے ہے۔ شکریہ بھائی، میرے پاس ایک سوال ہے کہ وہ جہاد کے تصور کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جہاد مسلمان لڑتے ہیں، مذہب ختم ہو رہا ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ عیسائی بہت پرامن ہیں وغیرہ۔ جہاد عربی لفظ ہے جو جہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ تو جہاد بنیادی طور پر کوشش اور جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں۔ اسلامی تناظر میں جہاد کا مطلب ہے اپنی بری خواہشات کے خلاف کوشش اور جد و جہد کرنا۔ جہاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا۔ جہاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں اپنے دفاع میں کوشش اور جد و جہد کرنا۔ جہاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ ظلم کے خلاف کوشش اور جد و جہد کرنا۔ تو جہاد بنیادی طور پر کوشش اور جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ کوشش اور جد و جہد زیادہ تر مذہبی صحیفوں میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے میڈیا جو پیش کرتا ہے وہ جہاد کا ترجمہ مقدس جنگ کے طور پر کرتا ہے۔ عربی میں مقدس جنگ کو حرب المقدسہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ حرب مقدسہ نہ تو قرآن میں کہیں آتا ہے اور نہ ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مستند حدیث میں۔ اس لیے مقدس جنگ عربی لفظ جہاد کا غلط ترجمہ ہے۔ یہ مقدس جنگ کی اصطلاح اگر آپ تاریخ میں جائیں تو سب سے پہلے عیسائیوں، صلیبیوں کے لیے استعمال ہوئی تھی، جنہوں نے عیسائیت کو طاقت کے زور پر پھیلایا۔ جن لوگوں نے عیسائیت قبول نہیں کی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو یہ صلیبی، ان کے لیے سب سے پہلے مقدس جنگ کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ بدقسمتی سے آج کل مقدس جنگ کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی تھے، امن پسند تھے۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں تو سب سے زیادہ لوگوں کو مذہب کے نام پر قتل کرنے والے عیسائی ہی تھے۔ اگر آپ تاریخ میں چلائیں، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے فلپائن کی بات نہیں کر رہا۔ ہم اس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں موجودہ دور دی۔ اگر آپ میرا خطاب جہاد اور دہشت گردی پر سنیں تو زمین پر سب سے بڑا دہشت گرد جارج بش تھا، عیسائی۔ اب جارج بش جا چکا ہے، تو یہ پرانی بات ہو گئی، اب اوباما آ گیا۔ ویسے میں بھی جارج بش سے نفرت کرتا ہوں، بہت اچھا، اسی لیے ہم نے انہیں فلپائن سے نکال دیا۔ ماشاءاللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں بھائی۔ تو اب سوال کی طرف آ کے، جہاد دراصل کوشش اور جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب مقدس جنگ نہیں بلکہ کوشش اور جد و جہد ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرنا جہاد ہے، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، اور میرا آج کا کام بھی جہاد ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشش اور جد و جہد کر رہا ہوں، میں جہاد کر رہا ہوں۔ جہاد کی کئی اقسام ہیں، ہر مسلمان کو ہر لمحہ جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، قرآن مجید اور اسلام، اب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اسلام کے علاوہ اور بھی مذاہب نظر آئیں گے، یہودیت اور اسی طرح عیسائیت، اسی طرح بہت سارے مذاہب جو ہے نا وہ آباد ہے، اور بہت سارے مذاہب آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب مذاہب ایسے ہیں جو کہ کبھی بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، نہ ہی آپ کو جنت میں داخل کروا سکے گی۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی منتخب کیا ہے ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے وہ منتخب کر دیتا ہے،
اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ منتخب کر دے تو پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ آخری مذہب ہے۔ دوسری طرف بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جو سبق دیتا ہے یعنی بڑوں کا ادب کرنا اور اسی طرح چھوٹوں پر رحم کرنا اور اسی طرح کسی معصوم کو بچانا، انسانیت کا پیغام دینا، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا سبق جو ہے نا وہ تو دوسرے مذاہب بھی دیتے ہیں، تو ان کا یہ اعتراض غلط ہے۔ آپ پوری دنیا کے مذاہب آپ اٹھا لیں، جو پیغام انسانیت کے لیے اسلام دیتا ہے ایسا پیغام آپ کو کوئی دوسرا مذہب ہرگز نہیں دے سکتا۔ اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اب کسی ایک انسان کی جان بچانا ایسا ہے کہ آپ پوری انسانیت کی جان بچا لیتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، پوری انسانیت کی جان بچانا، یہ میرے خیال سے پوری انسانیت کی جو ہے نا جان بچانا، یہ جملہ جو استعمال ہوا قرآن میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ پوری دنیا کے مذاہب اٹھا لیں، کہیں پر بھی آپ کو ایسا جملہ نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت دی وہ انشاءاللہ تا قیامت رہے گی۔ اس کے علاوہ جو ہندوازم ہے، ٹھیک ہے کچھ باتیں وہ اچھی کرتے ہیں جیسے بڑوں کا ادب کرنا، لیکن یہ سب ایسا ہے، یہ سب اسلام کا سکھایا ہوا عمل ہے اور اسی کو کاپی کر کے ہندوؤں کی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہندوازم آپ کو بہت سارے بتوں کی پوجا کرنا سکھاتی ہے، بالکل غلط ہے۔ گائے کا پیشاب وہ آپ کو پلانا سکھاتی ہے، اور اسی طرح جانوروں کو نہ کھانا، جانوروں کا گوشت نہ کھانا۔ اب یہ کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، آپ کیوں اس چیز کو اپنے آپ پر حرام کر رہے ہیں؟ تو ہندوازم بہت سارے بیوقوف ترین لوگ وہاں پر پائے جاتے ہیں، جو کہ یہ تو اس کو نظر آتا ہے کہ مسلمان بقرہ عید میں بکریوں کو اور گائے کو ذبح کرتی ہے اور ان کو کھاتی ہے، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ انسانوں کو جو کاٹے جا رہے ہیں اس کا کیا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں فلسطین میں کتنے جو ہے نا لوگوں کو شہید کیا گیا بغیر کسی وجہ کے، امریکن بمباری۔ ابھی جو کچھ فائلز کا جو واقعہ سامنے آیا ہے، ایپسٹین فائلز، یہاں پر یہ کیا ہوا، یہ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔